بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ دوستان مکرم، انسان جب اپنے آپ کو فطرت کے اصولوں کے ساتھ ہم آہنگ کر لیتا ہے تو پھر کوئی بھی سفر ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، دنیا کا معاملہ ہو، آخرت کا معاملہ ہو، وہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جب آپ دریا کی پانی کی لہروں کے ساتھ اپنے آپ کو متوازن کر لیتے ہیں تو پھر آپ تیرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی منزل مقصود تک پہنچتے ہیں۔ اور اگر آپ لہروں کے راز کو سمجھنے سے انکار کر دیتے ہیں تو پھر آپ ڈوب جاتے ہیں۔ فطرت کا ایک بہت ہی نمایاں اصول ہے جس کو کلام مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے۔ ایسے ہی یونیورسل ٹروتھ، ایسی عالمگیر سچائی کہ جیسے سن رائزز فرام دا ایسٹ، سورج مشرق سے نکلتا ہے، ایسے ہی یہ بھی ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ اور انسان جب اس یونیورسل ٹروتھ پہ یقین رکھتے ہوئے، اللہ کے اس وعدے پہ یقین رکھتے ہوئے جب آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو تنگیوں میں سے پھر آسانیوں کے راستے اس کے لیے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور ہر تنگی کے بعد اسے آسانی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں 2-3 مقامات پر، ایک تو سورہ انشراح میں واضح فرمایا کہ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، کہ بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ مفسرین کرام اس پہ گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہاں اصل میں تنگی ایک ہے اور آسانیاں 2 ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ایک تنگی دیتا ہے تو اس کے ساتھ 2 آسانیاں عطا فرماتا ہے۔ اس کی تفسیر میں یہ بھی فرمایا گیا کہ وہ 2 آسانیاں کیسے ہیں۔ 2 آسانیاں ایسے ہیں کہ ایک آسانی تنگی سے پہلے ہے اور ایک آسانی تنگی کے بعد ہے، یا یوں ہے کہ ایک آسانی دنیا میں ہے اور ایک آسانی آخرت میں ہے۔ تو بہرحال یہ بات ایک مسلمہ حقیقت اور اصول فطرت کی حیثیت رکھتی ہے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ ایک اور مقام پر سورۃ طلاق میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے ہر تنگی کے بعد آسانی پیدا فرما دے گا۔ تو اس اصول فطرت کو جا بجا، اس سنت الہیہ کو، عادت الہیہ کو جا بجا بیان فرمایا گیا ہے۔ تو یہ انسان کی زندگی میں، اس کی دنیاوی معاملات میں اور اخروی معاملات میں ایک کارآمد اصول، ایک مفید اصول کے طور پر یہ قاعدہ اس کے کام آ سکتا ہے اگر انسان اس قاعدے کو، اللہ کے اس اصول کو ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پہ تنگی ڈالی ہے تو یقیناً اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں کہیں نہ کہیں آسانی ضرور ہوگی، چونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ تنگی ہو اور آسانی نہ ہو۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ تنگیاں طویل المدت ہوتی ہیں، کچھ لمبی مدت کے لیے ہوتے ہیں، کچھ تھوڑی مدت کے لیے ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک اصول ہے کہ ہر تنگی کے بعد انسان اگر اپنی تخلیق پہ ہی غور کر لے تو جہاں سے انسان ایک آیا ہے وہ ایک تنگ جگہ ہے، ایک تنگ سپیس ہے، اس کے بعد اللہ نے اسے آسانی عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح یہ زندگی مجموعی طور پر ایک تنگی ہے، مجموعی طور پر ایک عسر ہے، اس میں عسر بھی آتا ہے، یسر بھی آتا ہے، لیکن مجموعی طور پر یہ دنیا ایک عسر ہے۔ اس کے بعد موت آتی ہے اور موت کے بعد انسان پھر یسر میں، پھر آسانی میں داخل ہوتا ہے، ایک بڑی دنیا میں داخل ہوتا ہے۔ تو بندہ مومن کا سفر ہمیشہ بہتر سے بہترین کی طرف جاری رہتا ہے، خیر کے پہلو کی طرف جاری رہتا ہے۔ تو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو، جب انسان تنگی میں صبر کرتا ہے، جب انسان مشکل میں صبر کا دامن نہیں چھوڑتا بلکہ تنگی کی آس امید رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار بنا رہتا ہے تو پھر اس پر جلدی آسانی ڈال دی جاتی ہے۔ اور یہاں حضور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم باب مدینۃ العلم کا ایک نہایت ہی پر حکمت قول ذہن نشین رہنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر تکلیف کی بھی ایک مدت ہوتی ہے، ہر تکلیف اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مخصوص وقت کے لیے ڈالتا ہے جو انسان کے علم میں یقیناً نہیں ہوتا۔
انسان کا کام ہوتا ہے اس کو برداشت کرنا، لیکن وقت سے پہلے اس تکلیف کو ختم کرنے کی کوشش اور بہت زیادہ کوشش زیادہ تکلیفیں لے کر آتی ہے۔ تو انسان کو تکلیف دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، لیکن اگر کوشش کے باوجود کوئی تکلیف دور نہ ہو تو پھر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ تکلیف ایک مدت تک ہے، اپنی مدت گزار کے یہ ختم ہو جائے گی۔ اگر مدت سے پہلے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ اور زیادہ تکلیفیں لے کے آتی ہے۔ یہ عسر اور یسر کا فلسفہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب فتوح الغیب میں ایک مثال کے ذریعے بڑی خوبصورتی سے سمجھاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کی مثال ایسے ہے، انسان کی زندگی کی، کہ جیسے ایک پیالہ ہے اور اس کے کنارے جو ہیں وہ کڑواہٹ سے لبریز ہیں، کڑواہٹ سے ان پہ کڑواہٹ لگی ہوئی ہے، تلخی لگی ہوئی ہے، اور اس کے جو تہ ہے اس میں شہد ہے اور مٹھاس ہے۔ اب کوئی انسان اس وقت تک شہد تک اور مٹھاس تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ کناروں پر لگی ہوئی کڑواہٹ کا گھونٹ نہ بھر لے، جب تک وہ اس تلخی کنارے والی تلخی کو چکھ نہ لے، اس وقت تک وہ تہ والے شہد کو اور مٹھاس کو، شیرینی کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو آپ فرماتے ہیں انسان کی مثال دنیاوی اور اخروی معاملات میں ایسے ہی ہے کہ اس کو پہلے تلخی برداشت کرنی پڑتی ہے، جب وہ تلخی کا گھونٹ بھر لیتا ہے، سختی سے گزر جاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہد تک اور شیرینی تک پہنچا دیتا ہے۔ حضور سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی، آپ کے جسم کا حصہ، جن کو تکلیف پہنچانا حضور کو تکلیف پہنچانا ہے، جن سے محبت حضور سے محبت ہے، جن کی راحت حضور کی راحت ہے، جن کے بیٹے حضور کے بیٹے ہیں۔ تو آپ ایک دن چکی پیس رہی تھیں اور بڑی تکلیف کے عالم میں تھیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا بیٹی کی تکلیف برداشت نہ ہوئی، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اے فاطمہ اصبری علی مرارت الدنیا لنعیم الآخرہ، اے فاطمہ دنیا کی سختیوں پر، کڑواہٹوں پر آخرت کی نعمتوں کے لیے صبر کر لے۔ تو انسان اگر اہل بیت کی سیرت سے بھی سبق لے، پاک ہستیوں کی سیرت سے بھی سبق لے، تو یہی ملتا ہے۔ ان کا یہ فقر اختیاری تھا، ان کی یہ تکلیفیں اختیاری تھی، وہ اگر دعا کر دیتے اللہ ان تکلیفوں کو دور فرما دیتا۔ لیکن آپ کے اسوہ سے، آپ کی سیرت سے، کردار سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تکلیف کو دور کرنا مقصود نہیں ہوتا، کیونکہ تکلیف سے ہی انسان کے اجر میں اضافہ ہوتا ہے، تکلیف سے ہی انسان کی نیکیوں میں، اللہ کے قرب میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ان پاک ہستیوں نے کبھی تکلیف کو دور کرنے کی دعا نہیں مانگی، بلکہ اس پر صبر اختیار کیا، اور پھر ان تکلیفوں سے گزر کر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں راحتوں تک پہنچایا۔ تو یہی ان کے پیچھے چلنے والوں کا حال ہے کہ اگر وہ صبر کے ساتھ ان تکلیفوں سے گزر جاتے ہیں، زندگی میں آنے والی دنیاوی معاملات میں اور دین کے معاملات میں اگر آپ تلخیوں پر کا کڑوا گھونٹ پی لیتے ہیں تو مت گھبرائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تہ میں جو مٹھاس ہے اس تک بھی پہنچائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات پر کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔